السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شریعت کے آئینے میں، اور ہمیشہ کی طرح میں ہوں آپ کا میزبان ندیم مختار۔ اس پروگرام کا مقصد ہے دور حاضر میں پیش آنے والے مسائل کا شرعی حل اور قرآن و سنت کی روشنی میں دینی تعلیمات کو عام کرنا۔ اس پروگرام میں حسب سابق ہمارے مہمان ہیں جناب مفتی عبدالخالق حفیظہ اللہ۔ مفتی صاحب عرصہ دراز سے قرطبہ ریسرچ سینٹر کے شعبہ دارالافتاء میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ جی مفتی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ کا احسان، الحمدللہ۔ ناظرین کرام، پچھلے پروگرام میں ہم نے جرابوں پر مسح کی مشروعیت کے حوالے سے بات مکمل کی تھی۔ آج ہم جرابوں پر مسح کے حوالے سے مزید کچھ سوالات لے کر آئے ہیں، تو ان کے جوابات ہم مفتی صاحب سے لیتے ہیں۔ مفتی صاحب، پہلا سوال یہ ہے، بند جوتے پہنے ہوں تو کیا ضرورت کے تحت ان پر مسح کر سکتے ہیں؟ مسح کا درست طریقہ بھی بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حوالے سے بعض روایات منقول ہیں، لیکن عذر سند ان میں ضعف ہے مسح کی کیفیت کے حوالے سے۔ تو عربی زبان کے اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں مسح یمسح مسحن، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ پھیرنا۔ تو انسان اپنے پاؤں پر ہاتھ بھگو کر دائیں اور بائیں پاؤں پر دونوں ہاتھوں سے، یعنی پورے پاؤں پر ٹخنوں سے اوپر تک یوں ہاتھ پھیر لے تو اس کے لیے کافی ہے۔ اس کے لیے خاص طریقے یا خاص کیفیت کی ضرورت نہیں ہے۔ اب رہا آپ کا یہ سوال کہ بند جوتوں پر مسح کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث یا اس حوالے سے کیا شرعی رہنمائی ہے۔ اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں چند احادیث ملتی ہیں، ان میں سے سیدنا اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت ہے، اور اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی ملتی ہے، اور بواسطہ ابو ذبیان علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی موقوفاً عمل ملتا ہے جوتوں پر مسح کے حوالے سے۔ جوتوں پر مسح کے حوالے سے، یعنی بند جوتا پہنا ہوا ہے، اور اس میں تو اختلاف والی بات نہیں ہے انشاءاللہ کہ اگر ٹخنوں سے اوپر تک، جس کو ہم انگریزی بوٹ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹخنوں سے اوپر جیسے فوجی بوٹ ہوتے ہیں، اور اس نے باوضو ہو کے پہنے ہیں، تو اگرچہ جرابیں نہ بھی پہنی ہوں تو اس پر مسح ہو سکتا ہے۔ دوسری اس کی صورت یہ ہے کہ اس نے بند بوٹ تو نہیں پہنے ہوئے، کوئی عام جوتا پہنا جو ٹخنوں سے بھی نیچے ہے، جرابیں پہنی ہوئی ہیں، تو اس پر بھی مسح میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سیدنا اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توضأ ومسح علی نعلیہ، یہ مسند احمد میں، ابو داود میں، اور جو شارح ہیں سنن ابی داود کے علامہ عزیب احمدی رحمہ اللہ عون المعبود میں، اس کی پہلی جلد صفحہ نمبر 63 ہے۔ تو یہ حدیث مستند ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اپنے جوتوں پر مسح کیا۔ ویسے تو عذر لغت جو لفظ نال ہے نا، یا نالین، یہ ہماری جیسے کینچی چپل ہوتی ہے اس طرح کا یہ جوتا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مسح فرمایا، اگرچہ بعض فقہا کو اس سے اختلاف ہے۔ دوسری سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توضأ مرتن ومسح علی نعلیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور ہر عضو کو ایک ایک دفعہ دھویا اور پھر اپنے جوتوں پر مسح کیا۔ یہ مصنف عبدالرزاق میں حدیث ہے، 783 نمبر، اور بہقی میں پہلی جلد اور 286 نمبر صفحہ ہے، اور حدیث مستند کی سند بھی صحیح ہے۔ تیسرا جو ہے سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ذاتی عمل ہے، اس کی بھی سند صحیح ہے، اور شرح معانی الاثار میں اس کی پہلی جلد ہے اور صفحہ نمبر 97 ہے۔ ابو ذبیان تابعی رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں نے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کیا، یعنی پہلے انہوں نے پیشاب کیا، اس کے بعد انہوں نے وضو کیا، ثم دعا بماء فتوضا، پھر پانی منگایا اور انہوں نے وضو کیا، ومسح علی نعلیہ، اور اپنے جوتوں پر مسح کیا، صحیح، اپنے جوتوں پر مسح کیا۔ پھر کہتے ہیں ثم دخل المسجد فخلع نعلیہ ثم صلی،
پھر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے اور اپنے جوتے جن پر انہوں نے مسح کیا تھا نا، جوتوں کو اتار لیا، جوتوں کو اتار لیا اور اتارنے کے بعد پھر انہوں نے نماز پڑھی۔ تو اس میں دو چیزیں جو اگلے مسئلے میں ایک آئے گی، میں انشاءاللہ وہ بھی اشارہ کروں گا۔ اور دوسرے مسئلے میں ایک استنباط و استدلال ہے جس کی دلیل یہی علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ملتا ہے۔ لیکن یہ جو تینوں روایات اور اس طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین بن عبد الرزاق، ان سے بھی آثار ملتے ہیں۔ تو صحابہ کرام اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں جس بھائی نے بند جوتے پہنے ہوں، ویسے تسموں والے ہیں جو عام چلتے ہیں، جوگر ہیں، یا اسی طرح عام بند جوتا، اور اس نے جرابیں پہنی ہوئی ہیں اور وہ اتارنا نہیں چاہ رہا، مثال کسی میدان میں وضو کی ضرورت پڑتی ہے، کہیں کھڑے ہو کے وضو کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اب وہ ڈھونڈتا پھرے پہلے میں جوتا اتاروں اور پھر جرابوں پہ مسح کروں، موضوع پہ مسح کروں، تو اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ضرورت کے تحت وہ انسان جب پورا وضو کر لے تو اپنے جوتے پر اسی طرح جس طرح کے مسح موضوع اور جرابوں پہ ہوتا ہے، دونوں بوٹوں پر یوں کر کے وہ مسح کر لے، انشاءاللہ اس کا مسح صحیح اور جائز ہوگا ان آثار و حدیث کے روشنی میں۔ وہ بعد میں جوتے اتار بھی سکتا ہے؟ جی یہی بنیادی طور پر سیدنا یعنی ایک تو یہ کہ ان پر مسح کر کے انہی میں نماز پڑھے، بشرطے کہ جوتے بالکل صاف ہوں، گندگی غلاظ نہ لگی ہو۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اب اس نے وضو کہیں اور کی ہے، اوپر والی منزل میں کیا ہے، اور اس کے بعد وہ مسجد میں داخل ہونا چاہتا ہے اور اس نے بوٹ یا جوتے وہ اتارنے ہیں، اب کیا کرے؟ تو یہ اس بات کی دلیل ہے خلیفۃ الراشد سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ کا عمل، جو کہ بسند صحیح شرح معانی الاثار میں ہے۔ تو انہوں نے جن جوتوں پہ مسح کیا تھا ان کو اتار کر پھر جا کے نماز پڑھی ہے۔ یہی حکم جرابوں کا بھی ہے؟ ہاں، یہ انشاءاللہ یہی حکم جرابوں کا بھی ہے کہ اگر باعذر انسان کو جرابیں مسح کرنے کے بعد اتارنی پڑ جائیں تو وہ جرابیں اتار کر نماز پڑھ سکتا ہے، وضو ٹھیک رہے گا۔ دوسرا سوال، کیا پھٹے پرانے موزے یا جراب پر مسح ہو سکتا ہے؟ نیز شریعت میں اس کی کوئی حد یا مقدار بھی منقول ہے کہ جس کے بعد مسح نہ ہو سکتا ہو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ چونکہ یہ مسئلہ بھی بڑا اہم ہے اور یہ ہمارے معاشرے میں پیش آتا ہے، ہمیں کتاب و سنت کی طرف دیکھنا چاہیے، اور فقہی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن علماء و محدثین فقہا نے یہ فقہی خدمات سر انجام دی ہیں، اللہ ان کی ان محنتوں کو قبول فرمائے۔ لیکن فقہی طور پر انسان جمود اختیار کرے یا وہ باقی جو اسکول آف تھاٹس ہیں تفقہ کے، ان کی طرف نظر نہ دوڑائے تو پھر وہ یقیناً اختلاف در اختلاف ہوتا چلا جائے گا۔ تو ایک مسلمان شخص کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اصل الاصول وہ قرآن اور سنت ہیں، اور پھر فقہاء کرام اور ائمہ محدثین رحمہم اللہ کے اقوال اور ان کی تشریحات اور ترجیحات کی روشنی میں وہ دیکھے کہ کس کی رائے اقرب الی السنہ ہے۔ صحیح ہے، سب کو پڑھے، جتنے بھی مطلب اسکول آف تھاٹس ہیں، خصوصاً ائمہ اربعہ رحمہم اللہ ہیں، ان کے افکار کو، ان کی تحقیقات و اجتہادات کو دیکھے، اور اس کے بعد قرآن و سنت کے جو اقرب رائے ہے نا اس کو قبول کر لے۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی یہ چند لوگوں کا فتویٰ ہے یا اس میں تو ائمہ اربعہ رحمہ اللہ کی رائے نہیں ہے، کہ ہم تو قرآن و سنت پر عمل کے پابند ہیں نا۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلی بات آپ کی خدمت میں یہ رکھتا ہوں کہ پھٹے پرانے موزے ہوں یا جراب ہو، شریعت میں اس کی پھٹن یا شگاف سوراخ کی کوئی حد بندی نہیں ہے۔ صحیح، کبھی اتنا چھوٹا سوراخ ہو تو تب اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور اگر شگاف یا وہ جو خرق ہے وہ اتنا ہو جائے تو پھر جائز نہیں ہے۔ شریعت میں کوئی حد بندی نہیں ہے۔ تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی احادیث ہیں آپ نے مسح کی اجازت مرحمت فرمائی ہے، اور یہ فرق بالکل بیان نہیں کیا جو کہ چند فقہا کی طرف سے لگایا گیا ہے۔ صحیح، تو یہ جو شرائط ہیں سمجھ لیں کہ بربنا احتیاط ہے، لیکن یہ ڈسیزن لینا کہ بھی اتنی جراب پھٹی اس کے بعد اس پر مسح جائز نہیں ہے، قرآن و سنت اور عذر دلیل، کوئی مستند دلیل کے طور پر ہمیں کوئی چیز نہیں ملتی۔ اصل کیا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی ہے تو اصول یہ ہے کہ وہ مباح اور جائز ہے۔ پھٹی ہے، کتنی پھٹی ہے،
اس میں کوئی مطلب شریعت کی روشنی میں پرابلم نہیں ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ یہ تبع تابعین میں سے ہیں اور فقیہ اور محدث ہیں جی، یعنی جہاں ائمہ اربعہ رحمہم اللہ کا قول اور ان کے اجتہادات کا ذکر ہوتا ہے تو ہمارے جو متقدمین ائمہ و فقہا یا جنہوں نے ان کے علوم کو محفوظ کیا، ان کی آراء و اجتہاد کو مدون کیا گیا کہ ان کی آراء و اجتہادات میں سفیان ثوری رحمہ اللہ بھی سر فہرست ذکر ہوتے ہیں۔ بطور مثال یہ جو جامع ترمذی کو کھول لیجئے، وہاں سفیان ثوری رحمہ اللہ کی بھی رائے ذکر ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جب یہ مسئلہ پیش آیا نا سوراخ کے کتنی جراب پھٹی ہو، یہ پھٹی نہیں ہونی چاہیے، بالکل صحیح سالم ہونی چاہیے، تو ضروری نہیں کہ وہ صحیح سالم ہو۔ وہ کہتے ہیں امسح علیہ ما تعلقت بہ رجلک، جب تک موزہ جو ہے نا وہ پاؤں کے ساتھ لٹکا رہے، یعنی وہ پہنا جا رہا ہے، استعمال کے قابل ہے، تو اس پر انسان مسح کرتا رہے۔ وہ حلقانت خفاف المہاجرین والانصار، وہ کہتے ہیں جو انصار و مہاجرین تھے وہ خاص ان حالات کے پیش نظر کہتے ہیں وہ جو انصار و مہاجرین تھے ان کے جو موزے وغیرہ ٹھیک ہے وہ کیا تھے، پھٹے ہوتے تھے، مخرقتن مشققتن مرقعتن، وہ سوراخ بھی ہوتے تھے، پھٹے بھی ہوتے تھے، اور اسی طرح ان کو پیوند بھی لگے ہوا کرتے تھے۔ تو یہ مصنف عبدالرزاق کے اندر 753 نمبر ان کا اثر، اور بہقی میں بھی ہے پہلی جلد اور 283 نمبر صفحہ ہے۔ تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بغیر کسی تفصیل کے موضوع پر اوسنا جہاں جرابوں کی اجازت ہے وہاں کوئی تفصیل نہیں ہے، لہٰذا ایک مسلمان کہ جب تک انسان اس موضع اور جراب سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، سردی میں وہ فائدہ دے رہے ہیں، اگرچہ اس میں ایڑی نظر آ رہی ہے، پاؤں کا کچھ حصہ نظر آ رہا ہے، اس پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ اس کی ممانت کے حوالے سے میں کچھ بھی نہیں ملتا، یہ حدیث کے ذخیرے میں کچھ بھی نہیں ملتا۔ ہاں جی، یہ میں نے تابعی تبع تابعی سفیان ثوری رحمہ، اسلاف کے دور میں یہ پرابلم نہیں تھی، یعنی اجازت ہے اور راجع یہی موقف ہے۔ ناظرین کرام، سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ بھی اپنے مسائل کا اگر شرعی حل چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پر سوال لکھ کر یا وائس میں واٹس ایپ کریں، ہم انشاءاللہ اس پروگرام شریعت کے آئینے میں اس کا جواب دیں گے۔ اگلا سوال مفتی صاحب، باوضو انسان جس نے جرابوں پر مسح کیا ہو، کیا ضرورت کے تحت انہیں اتارنے سے وضو باقی رہتا ہے یا نہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ واقعتاً ایک ضروری چیز ہے۔ کبھی انسان نے موزے جرابیں پہنی ہوتی ہیں تو اس میں اسمیل محسوس کرتا ہے، بو محسوس کرتا ہے، کبھی ایسے ہو جاتا ہے کہ اس نے اس پر مدت تو بھی مسح کی باقی ہے لیکن وہ محسوس کرتا ہے کہ اگرچہ ایسا پرابلم نہ بھی ہو لیکن احساس کی بات ہے، وہ وضو کے بعد اس کو اتارنا چاہ رہا ہے۔ اب اس حوالے سے فقہا کے 3 قول ہیں۔ صحیح، باوضو ہو کے اس نے اپنی جرابوں پہ موزوں پہ مسح کیا ہے اور اس کے بعد مسجد میں داخل ہوتا ہے یا کسی وجہ سے اس کو اتار دیتا ہے، اب اس کا وضو باقی ہے کہ نہیں باقی؟ 3 قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ جو ہی آپ اپنی جرابیں اتاریں گے، موزے اتاریں گے، وضو ٹوٹ جائے گا۔ صحیح ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب اس نے موزے جرابیں اتاری ہیں تو اپنے پاؤں کو دھو لے، وضو برقرار رہے گا۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا قول یہ ہے اور یہی قول راجح ہے، وہ کیا ہے کہ جب انسان بعذر یا کسی وجہ سے اپنے موزے جرابیں پوری طہارت کے بعد اتار لیتا تو اس کا وضو باقی رہے گا۔ وہ عذر نہ بھی ہو، عذر نہ بھی ہو، یعنی عموماً ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ شدید موسم ہے تو وہ عذر اور ضرورت کے تحت ہی اتارتا ہے، لیکن عذر نہیں بھی ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں ذرا جرابیں بدل لوں، یہ اتار کے دوسری پہن لوں، یا کسی وجہ سے اتار کے دوبارہ پہن لوں گا، یا گیلی بھی ہو سکتی ہیں، مسح کیا گیلی ہو گئی ہیں، تو یہ عذر ہو سکتے ہیں۔ تو راجح موقف یہی ہے کہ وہ اس کا وضو برقرار رہے گا، اس کو نہ پاؤں دھونے کی ضرورت ہے نہ وضو دہرانے کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس حوالے سے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا وہی اثر جو پہلے بیان ہو چکا ہے، ابو زبیان اس کے راوی ہیں، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے دیکھا، انہوں نے پورا وضو کیا، بلکہ پہلے پیشاب کیا پھر وضو کیا، پھر وہ فرماتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وَمَسَحَ عَلَىٰ نَعْلَيْهِ اپنے جوتوں پہ مسح کیا، ثم داخل المسجد فخلع نعلیہ پھر انہیں اپنے جوتے اتار لیے، جرابوں کی کوئی تصریح نہیں ہے،
جوتے اتار کے جوتوں پہ مسا تھا، جا کے نماز پڑھ لی۔ یہ خلیفۃ الراشد علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول اس موقف کی قوی دلیل ہے کہ اگر کوئی انسان موزے جرابیں ان پر مسا کیا بعد میں اتار کر نماز پڑھ لیتا تو اس کی نماز بالکل صحیح ہوگی، اور اس حوالے سے کوئی بھی اس پر قدغن نہیں ہے۔ اچھا، اس حوالے سے ایک بعض روایات نقل کرتے ہیں ایک آدھا اثر کہ جی پھر اگر اتار لیتا تو وضو دوبارہ کرے یا پوند ہو، ایسی کوئی بھی مسند حدیث نہیں ہے، بلکہ امام حسن بصری رحمہ اللہ تابعی رحمہ اللہ کا یہی موقف ہے تابعین میں سے، کہ وہ کہتا ہے کہ اپنی جرابیں اتاری ہیں نا اور اس کے بعد وہ نماز پڑھنا چاہتے تو وہ بالکل نماز پڑھ سکتا، اس سے اس کا وضو وغیرہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو اس میں راجح موقف دیکھیں، اگر تو پوند ہونے کے حوالے سے ہو تو اس کی کیا دلیل ہے جی؟ صحیح۔ وضو ٹوٹنے کا موقف اس کی کیا دلیل ہے؟ صحیح۔ اس حوالے سے میں کوئی دلیل نہیں ملتی۔ اور اصول اور قاعدہ یہ ہے، جیسے کہ تیمم ہے، پانی نے انسان تیمم کر لیتا ہے وضو، اور جب تو اس کا ٹوٹے گا نہیں، اگرچہ پانی سامنے بھی آ گیا ہے تو ہم یہ نہیں کہ پانی کی موجودگی میں کیا ہوا ہے تیمم ختم ہو جائے گا، درست موقف کے مطابق تو اس کی طہارت قائم ہے، اور جب تک طہارت قائم ہے اس وقت ہم اپنی عقل، قیاس، رائے یا کسی اجتہادی بنیاد پر اس کے وضو کو نہیں توڑ سکتے۔ جرابوں پر مسح کے حوالے سے اگلا سوال ہے، مسح کرنے کی اجازت کب تک ہے اور اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ یعنی ایک نماز سے لے کر نماز تک، یعنی 5 نمازوں تک اس کا وقت ہے، یا انسان جب بے وضو ہو جاتا ہے تو اس کے بعد 5 نمازیں ہیں؟ اس کے حوالے سے ذرا رہنمائی فرما دیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال کا پہلا حصہ کہ جس انسان نے جرابوں پہ مسح کیا ہے اور مسح کی اجازت اس کو کب تک ہے؟ جی، مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات، ٹھیک ہے، اور جو مسافر ہے اس کے لیے عمومی طور پر 3 دن اور 3 راتیں۔ بخاری، مسلم، سنن اور دیگر کتابوں میں یہ معروف روایت ہے۔ صحیح ہے۔ جہاں تک دوسرے مسئلے کا تعلق ہے کہ جب انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، سوال یہ ہے یعنی اس کے مسح کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جی، اس میں بھی 3 آراء ہیں۔ صحیح ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ہی انسان کا وضو ٹوٹ گیا نا، وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد اس نے جرابیں پہن لی، جرابیں پہننے کے بعد جب اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، ایک رائے کے مطابق اسی وقت سے اس کی مدت مسح کی شروع ہو جائے گی۔ صحیح ہے۔ دوسرا موقف، اور وہی موقف راجح ہے، کہ مدت مسح وہ وضو ٹوٹنے سے نہیں بلکہ مسح کرنے سے شروع ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ فرق ہے دونوں کا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ اس فرق کو میں تفصیل کی طرف بعد میں جاتا ہوں۔ اس فرق کو اگر سمجھنا ہے نا، کہ جو جمہور جمع امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل ہے اور جمع غفیر ہے، وضو ٹوٹنے کے بعد کہتے ہیں مدت شروع ہو جائے۔ اگر مسافر آدمی اپنی رخصت سے فائدہ نہیں اٹھاتا اور وضو ٹوٹنے کے بعد کوئی ایسا عارضہ لاحق بھی ہو سکتا ہے، اس کا پورا وہ وقت گزر جاتا ہے، تو اس کی مدت جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی۔ صحیح ہے۔ حالانکہ یہ قرآن و سنت کی روشنی میں مرجوح ہے۔ جتنی بھی اس حوالے سے احادیث ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسح کی مدت کا تعین کیا ہے، اس کا مسح سے کیا ہے تعین، جس طرح کہ مسح رسول صلی اللہ علیہ وسلم امر بالمسح، رخص فی المسح، یا مسافر کے لیے آپ نے مسح میں 3 دن 3 راتوں کی اجازت دی ہے، مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات کی اجازت دی ہے۔ تو گیا کہ جتنی بھی احادیث ہیں اور جن صحابہ سے یہ روایت منقول ہے، اس میں مدت جو مسح کا آغاز ہے وہ فرسٹ ٹائم جب وہ پہلی دفعہ مسح کرے گا اس وقت سے 1 دن اور 1 رات کاؤنٹ کی جائے گی۔ صحیح، یہی درست موقف ہے۔ اب اگر ہم عمومی جو قول یا جمہور رحمہ اللہ کا قول ہے ان کو دیکھتے ہیں، تو ایک شخص کا مثال کے طور پر فجر کے ٹائم اس نے وضو کیا، صحیح، اور اس کے بعد اس کا 1 گھنٹے کے بعد مثال کے طور پر سمیری 7 بجے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ان کے بقول اگلے دن یعنی 24 گھنٹوں کے بعد 7 بجے سے پہلے اب وہ اس کی مدت ختم ہو جائے گی، اور 7 بجے کے بعد دوبارہ اس کو اگر نماز نفل پڑھنا چاہتا ہے تو دوبارہ وضو کرے گا۔
یعنی جرابیں وغیرہ اتار کر وضو کرے گا. جبکہ جو ان احادیث کی روشنی میں ہمیں مطلب ثابت ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان نے فجر کے وقت وضو کیا اور اس کے بعد اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن مسا وہ ظہر کے ٹائم کرتا ہے. صحیح ہے. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے, حدث لاحق ہو گیا ہے, لیکن نماز ظہر کے لیے وہ آتا ہے اور پہلا مسا وہ ظہر کے وقت کرتا ہے. اب احادیث کی روشنی میں آئندہ ظہر تک یعنی 24 گھنٹے تک اس کو مسے کی اجازت ہے. یہ ہے بنیادی فرق. تو راجح موقف کے مطابق اور اس حوالے سے یعنی مختلف جو فقہاء ہیں رحمہم اللہ, امام اوزاعی, ابو ثور, امام احمد اور امام ابو داود کی بھی ایک روایت ہے, امام ابن المنذر رحمہ اللہ کا بھی یہی مختار قول ہے. اور اس حوالے سے یہ ابو عثمان نہدی رحمہ اللہ ہیں, یہ حضرت سعد اور اسی طرح ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں اس مسئلے میں اختلاف ہو گیا اور فیصلے کے لیے کن کے پاس گئے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے. یہ بنیادی اختلاف تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خلیفہ راشد ہے, خلیفۃ الرسول کے خلیفہ ہے جی, وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یمسح علیہا الی مثل ساعتہ من یومہ و لیلتہ, یعنی جب اس کا وضو اس نے کیا ہے نا, اس کے بعد جو حدث لاحق ہوا ہے اس سے نہیں, بلکہ جب اس نے مسح کیا ہے نا, اس مسح سے لے کر, اس مسح کے وقت سے لے کر آئندہ اسی گھڑی تک اس پر مسح کر سکتا ہے. صحیح. اور یہ اثر اس کی سند صحیح ہے, ان کی شرط پہ ہے, یہ سندن ٹھیک ہے. تو اس قول کی جو موافقت ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عمل سے بھی ہوتی ہے اور قول سے بھی ہوتی ہے. لہذا جو 24 گھنٹے کی اجازت ہے مسح کی, وہ پہلے مسح سے شروع ہوگی, وضو ٹوٹنے کے بعد شروع نہیں ہوگی. صحیح. راجح موقف یہی ہے. راجح موقف یہی ہے ہمارے نزدیک. اگلا سوال یہ ہے, کیا مدت مسح ختم ہونے سے باوضو انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, نہیں ٹوٹتا. ایک انسان نے وضو کیا ہے اور اس کے بعد جب اس نے پہلا مسح کیا, آئندہ اسی گھڑی تک اس کو مسح کی اجازت ہے, اور اس کا مثال کے طور پر 24 گھنٹے کے بعد جو آئندہ کل کا وقت بنتا ہے, مثال کے طور پر وہ 12 بجے کا بنتا ہے جی, 12 بجے اب اس کو مزید مسح کرنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس سے قبل اس نے جو وضو کیا ہوا وہ وضو برقرار ہے اگر, تو کیا جو ہی 24 گھنٹے پورے ہوئے, یوم و لیلہ پورا ہو گیا, کیا اس کا وضو خود بخود ٹوٹ جائے گا؟ اس میں 3 قول ہیں. صحیح. بعض تو کہتے ہیں کہ فوراً ٹوٹ جائے گا, مدت ختم ہونے سے وضو بھی ٹوٹ جائے گا, اور بعض کہتے ہیں کہ جو ہی مدت مسح ختم ہوگی لیکن وضو برقرار ہے تو وہ اتار کر پاؤں دھو لے. اور تیسری رائے یہ ہے کہ اس انسان کو مزید مسح کرنے کی تو اجازت نہیں ہے, لیکن جو صاحب کا وضو قائم ہے اس میں خلل نہیں آئے گا جب تک حدث واقع نہیں ہوتا. جب تک کہ اس کا حدث واقع نہیں ہوتا. یعنی مدت ختم ہونے سے 15 منٹ اس نے پہلے اگر وضو کیا ہے اور 2-3 گھنٹے تک اپنے وضو کو نبھا سکتا ہے تو مزید مسح کی ممانعت ہے, لیکن کیا ہوا وضو مدت کے اختتام کی وجہ سے ختم نہیں ہوگا, برقرار ہے. امام نووی رحمہ اللہ نے المجموع کے اندر بالتفصیل لکھا ہے, حالانکہ شوافع کا عموماً یہ موقف نہیں ہے, لیکن امام نووی رحمہ اللہ نے اسی موقف کو ترجیح دی ہے. حسن بصری رحمہ اللہ تابعین میں سے ہیں, اور قتادہ, سلیمان بن حرب اور ابراہیم نخعی اور ابن ابی لیلہ, یہ فقہاء میں سے, یعنی الحمدللہ ہمیں اس قول کی موافقت میں کبار فقہاء کا قول بھی ملتا ہے. ابن تیمیہ, ابن حزم ہے, اور امام شارانی رحمہ اللہ نے امام مالک کے حوالے سے بھی یہ قول نقل کیا ہے کہ اس کا مدت ختم ہونے سے وضو ٹوٹے گا, بلکہ مزید مسح کی اجازت نہیں ہوگی. تو ہمارے خیال میں یہی موقف ان دلائل کی روشنی میں, اور خصوصاً کہ چونکہ عمومات سے اس کی دلیل
اور تصدیق ہوتی ہے کہ جب اس کا وضو برقرار ہے تو اختتام مدت سے ہم اس کے وضو کو ختم نہیں کر سکتے۔ احادیث کا تقاضا یہ ہے کہ مزید اس مدت کے بعد مسح نہیں ہو سکتا، اور وہ مسح نہیں کرتا، لیکن جو باقی ہے وہ کسی دلیل سے ٹوٹے گا۔ اور ازرو حدیث کوئی بھی ایسی دلیل ہمیں مستند نہیں ملتی کہ اس میں یہ بھی تصریح ہو جی مدت مسح کے ساتھ ساتھ موجود اس کی طہارت اور وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ مفتی صاحب ایک یعنی وہ آپ نے پہلا جو سوال ہم نے کیا تھا اس میں آپ نے کہا تھا کہ بوٹ جو ٹخنوں سے اوپر ہوں جی ان پہ اگر یعنی جراب وغیرہ نہیں پہنی تو مسح ہو جائے گا۔ اسی طرح جو جرابیں ہیں جو ٹخنوں سے نیچے ختم ہو جاتی ہیں، اکثر تو جرابیں یہی ہوتا ہے نا کہ وہ ٹخنوں سے اوپر تک جاتی ہیں، ہاں، یہ شارٹس جرابیں جو چلتی ہیں، ان پر مسح ہو جائے گا؟ نہ اس میں بھی دو رائے عموماً، جی، لیکن ازرو دلیل اور حدیث کے شارٹس جرابیں جو ٹخنوں سے نیچے ان پہ مسح نہیں ہو سکتا۔ صحیح ہے۔ اور اس کی بنیادی دلیل یہ بخاری مسلم کی معروف حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَمَن لَّمْ يَجِدْ النَّعْلَيْنِ، جس کے پاس جوتے نہ ہوں فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ او کما قال، کہ محرم جو آدمی ہے اس کے پاس جوتا نہیں ہے تو اس کے پاس موزے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ بحالت احرام جو ہے وہ ٹخنے ننگے ہونے چاہیے۔ جی جی، آپ نے فرمایا کہ اس کو ٹخنوں سے اوپر سے کاٹ لے، یعنی جوتے کی شیپ اس کی بنا لے، ٹھیک ہے، اس کو جوتا بنا کے اس کو استعمال کرے۔ صحیح۔ اب اس سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن موضوع پر مسح کی اجازت صحابہ کو مرحمت فرمائی تھی اور جو اس دور کا رواج تھا، عمومی عمل تھا، وہ موزے وغیرہ جرابیں ٹخنوں سے اوپر ہوا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ کرینہ ملتا ہے، لہٰذا جورب وہی ہوتی ہے، موزہ وہی ہوتا ہے جو فوق الکعبین ہو، ٹخنوں سے اوپر ہو۔ ٹخنوں سے اگر نیچے ہے وہ ٹھیک ہے، موسمی تغیرات کے پیش نظر پہن لے، جوتے کے لیے پہن لے، لیکن اس پر مسح جائز نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے نزدیک راجح موقف ہے۔ صحیح، جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ ناظرین کرام، جرابوں پر مسح کے حوالے سے ہم نے کافی بحث کی۔ پہلے ایک پروگرام ہوا، آج کا پروگرام بھی جرابوں پر مسح کے حوالے سے ہی ہوا ہے۔ اس کے باوجود اگر آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی سوالات ہیں تو آپ ہمیں واٹس ایپ کر دیں، ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ان کا جواب دے دیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ